سما قائم جو ہے وہ وقت گزر جائے گا. میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مصطفیٰ کائنات کا وہ عظیم ہادی ہے جس نے فقط قرآن پڑھ کے نہیں سنایا بلکہ کردار کے ساتھ قرآن بن کے دکھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فقط قرآن پڑھ کے نہیں دکھایا ہے بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے قرآن بن کے دکھایا ہے. اور پھر اتنے معتبر ہوئے، اتنے باعظمت ہوئے کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص معتبر ہو جاتا ہے جو ان کو معتبر سمجھتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ باعظمت ہو جاتا ہے جو ان ہستیوں کو باعظمت سمجھتا ہے. اور میرے بھائی یہ یاد رکھیے، خدا نے قرآن میں ایک آیت جو ہے وہ نازل فرمائی ہے پیغمبر کے بارے میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس آیت کو اگر آپ دیکھیں پیغمبر کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے. پیغمبر کا اسوہ جو ہے وہ تمہارے لیے لائق تقلید ہے. اس میں تخصیص نہیں ہے کہ صبح کے وقت پیغمبر کو دیکھو تو جو ارشاد فرمائے وہ بات مان لو، یا شام کے وقت پیغمبر جو ارشاد فرمائے اس بات کو تسلیم کر لو. پیغمبر جو ہیں وہ نماز کی حالت میں کچھ بیان کریں تو بات مان لو، بازار میں چلتے ہوئے کچھ بیان بات کریں تو وہاں پہ نہ مانو، خوشی میں کچھ کہیں تو بات کو تسلیم کر لو، اور ناراضگی میں کہیں تو بات کو تسلیم نہ کرو. کوئی تخصیص نہیں ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ پیغمبر کی پوری زندگی کی نمائندگی کرتی ہے یہ آیت. اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ آیت قرآن کی ہے اور قرآن کی آیت حق ہوا کرتی ہے تو میں کہتا ہوں سیدہ کا بابا کا کائنات میں کون مقابلہ کر سکتا ہے جو عظمت کے اس منارے تک جا پہنچا ہے. کہ میں کہتا ہوں یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ وہ پیغمبر خدا جسے اللہ نے 63 سال کی عمر عطا کی، اس میں سے ایک لمحہ ایسا نہیں جو خدا کے مقصد کے خلاف ہے. تو جو خدا کا کام تھا پیغمبر کے بارے میں کہ اتنا عظیم بنا کے، اتنا بلند بنا کے بھیجے کہ کائنات کی ہر بلندی اس کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے، یہ خدا کا کام تھا. اللہ نے اپنا کام مکمل کر دیا. دوسرا کام جو پیغمبر کے حوالے کیا گیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. پہلا کام پیغمبر کا کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ. اور یہ پیغمبر کیا ہے؟ لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وَالْحِكْمَةَ. اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پہلا کام خدا کا کہ ایسا شاہکار پیش کیا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں قسم با خدا، اگر اللہ کے شاہکار کو دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، اور محمد کے شاہکار کو دیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھ لو. اللہ کا شاہکار محمد مصطفیٰ ہے، خدا کا تربیت یافتہ محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے شاہکار علی مرتضیٰ ہیں. انشاءاللہ میں اگلے دنوں میں امامت کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا. تو میرے بھائی یاد رکھیں پیغمبر کا پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات، کہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں. خود بھی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنی امت کو بھی آیات کی تلاوت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں. میں ایک فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک فرمان قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں، دنیا والوں یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن میں جتنی آیات نازل کی ہیں جنت کے بھی اتنے درجے قرار دیے ہیں. قرآن کی آیات کتنی ہیں؟ قرآن کی آیات ہیں 6236. شاید پہلے بھی میں نے بات کی تھی. عام جو مشہور ہے وہ 6666. باقی کسی نے محبت میں بنا لیا ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے 6666. حالانکہ قرآن کی آیات کی جو تعداد ہے وہ 6236 ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے
جنت کے اتنے درجے قرار دیے ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں. تو درجے کتنے ہو گئے؟ وہ بھی 6236. ایک سے دوسرا بلند، دوسرے سے تیسرا بلند. فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے نا، جو کثرت سے قرآن کو پڑھتا ہے، پھر جو کثرت سے پڑھتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ وہ حفظ بھی کر لیتا ہے. فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ جنت کے سامنے، شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو، ایسے قاری کو جو ایمان کے درجے پہ فائز ہے، اسے اللہ قیامت کے روز جنت کے سامنے کھڑا کرے گا اور اس قاری سے کہے گا اے علی سے محبت رکھنے والے، آج قرآن کی عظمت کا تجھے پتہ چلے گا، آج یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا. جہاں تک تجھے قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تلاوت کرتا جا، اور جہاں تیرے قرآن کی آیات کی تلاوت رک جائے گی وہاں پہ تیرا درجہ بھی ختم ہو جائے گا. تو پہلا کام یہ ہے کہ پیغمبر خدا لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. دوسرا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ، میں مختصر بالکل اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ بندے کے اندر محبت ہو، خلوص ہو. تزکیہ نفس کرتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں پیغمبر خدا اس کے ساتھ؟ کوئی اچھا لباس پہنا دیتے ہیں، کوئی اس کی جیبوں کو پیسے سے پر کر دیتے ہیں. نہیں، تزکیہ نفس یہ ہے کہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ کوئی کافر ان کے در پہ آئے تو اسے مسلمان کر دیا کرتے ہیں، اور کوئی خلوص کے ساتھ مسلمان آئے تو اسے سلمان کر دیا کرتے ہیں. تزکیہ نفس کرتے ہیں. پہلا کام پیغمبر کا آیات کی تلاوت کرنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. بعض بندوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو تکرار ہوگی، پہلے جو کہہ دیا کہ قرآن کی تلاوت، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بھی یہاں پہ کہا کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، کام ایک نہیں ہے. تلاوت کا مطلب ہے قرآن کی آیات کو پڑھ لینا، اور پیغمبر خدا کتاب کی تعلیم دیتے ہیں جو مفہوم ان آیات میں اصلی موجود ہوتا ہے، وہ مفہوم بھی ان کے اندر منتقل کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کا مفہوم کوئی بندہ کچھ سمجھے اور ایک آیت کا مفہوم دوسرا بندہ کچھ اور سمجھے. اس قرآن کی آیت کا اصلی مفہوم بتانے کا حق ہے یا پیغمبر خدا کو ہے یا ان کی آل کو ہے. اور اسی لیے اللہ ہے کہ ہر بندہ مفسر بن جائے اور کہے جناب مجھے تو تمام آیات کا مفہوم جو ہے وہ پتہ ہے. اللہ نے قرآن میں کچھ محکم آیات رکھی ہیں اور کچھ متشابہ آیات رکھی. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ محکم کہیں کہیں، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، یا رب یہ عجب راز قرآن میں بھر دیا. آج تک مفسروں کا الجھلا دلیل ہے دنیا کو اہل بیت کا محتاج کرنا. تفسیر وہی برحق ہوگی جو محمد و آل محمد بیان کریں گے. اور چوتھا کام، پہلا کام خدا کا تھا کہ شاہکار بندہ بھیجا ہے، شاہکار ہادی بھیجا. اب پیغمبر خدا کے ذمے، اس شاہکار کے ذمے اللہ نے 4 کام لگائے. چوتھا کام یہ ہے والحکمہ، کہ یہ پیغمبر لوگوں کے سامنے حکمت کی باتیں کرتا ہے. والحکمہ، حکمت کی باتیں پیغمبر لوگوں کے سامنے کرتا ہے. سینکڑوں واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں پیغمبر کے. میں نے آج ہی ایک واقعہ جو ہے وہ کتاب میں دیکھا ہے اس موضوع کے بارے میں کہ پیغمبر خدا حکمت کی باتیں کیسے کرتے ہیں. کبھی وقت ہوا تو وہ ایک تو امیر المومنین کے کلمات قصار ہیں نہج البلاغہ میں، تو میں وہ کبھی کبھی پیش کرتا ہوں تو لوگ سن کے اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں. کبھی میں آپ کے سامنے پیغمبر خدا کے کلمات قصار کو پیش کروں گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے. ایک فرمان پیغمبر خدا کا، مل کے سلوات پڑھیے. ایک فرمان پیغمبر خدا کا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مومن کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس پہ ظلم نہیں کرتا، اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے کبھی گناہ نہیں کرتا. توجہ فرمائیے گا اس جملے کی طرف
کہ جس پہ ناراض ہوتا ہے، بندے کی یہی کیفیت ہے نا، کسی سے راضی ہے کسی پہ ناراض ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے کہ مومن جس سے ناراض ہوتا ہے اس پہ ظلم نہیں کرتا، اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کے لیے کبھی گناہ نہیں کرتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑا شریف ہوتا ہے، بڑا حاجی نمازی ہوتا ہے، وہ شادی میں اس کا ایک دوست ناچنا شروع کرتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے، وہ حاجی نمازی صاحب بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مومن کی دوستیاں دنیا میں ہوتی ہیں، مگر اہل بیت کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا دوست اہل بیت کا ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت اہل بیت کے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ حکمت کی باتیں پیغمبر خدا کرتے ہیں، اور حکیم اور دانا بندہ جو ہوتا ہے وہ موقع کے لحاظ سے بڑی اچھی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے۔ حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بندہ آیا پیغمبر خدا کے پاس، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جہاد کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر تو جہاد کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر خدا نے 2-3 احادیث ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے اگر تو جائے گا نا تو 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا بندہ شہید ہو کے آتا ہے یا بندہ غازی بن کے آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاد کرنے کے لیے جائے، فرماتے ہیں 2 صورتیں ہیں، جب جائے گا تو یا شہید ہو کے آئے گا یا غازی بن کے آئے گا۔ فرماتے ہیں اگر تو شہید ہو گیا نا تو اللہ تجھے وہ عظمت عطا کرے گا، یہ عظمت اللہ عطا کرے گا۔ اگر تو شہید ہو گیا تو اللہ تجھے نئی زندگی بھی عطا کرے گا اور تجھے رزق بھی عطا کر دے گا، اگر تو شہید ہو گیا۔ دوسری صورت فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تو زندہ واپس آیا تو یاد رکھ کے تو نے چونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جو زندہ واپس آتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دیتا ہے اور وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن کا بچہ گناہوں سے پاک ہوا۔ جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ پیغمبر خدا نے 2-4 حدیث جہاد کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ بڑا خوش ہوا کہ اجازت بھی مل گئی، کہنے لگا یا رسول اللہ جہاد کو جانا چاہتا ہوں، آپ نے تو میرے جذبے میں وہ بڑھاوا دے دیا، لیکن یا رسول اللہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین بڑے بوڑھے ہیں، میں جب بھی جانا چاہتا ہوں نا وہ مجھے جانے نہیں دیتے۔ اب یاد رکھیں حکیم جو ہوتا ہے وہ موقع کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے، مسئلہ فقط حلال اور حرام کا نہیں ہوتا بلکہ اکثر شریعت میں مسئلہ اہم اور مہم کا ہوتا ہے۔ ایک چیز اہم ہے، اب اس کے مقابلے میں اس سے بھی اہم آ گئی ہے۔ پہلی بات جہاد بڑا اہم ہے، پیغمبر نے جہاد کی فضیلت بیان کی ہے، جہاد کی فضیلت بیان کی، لیکن جب اس نے کہا نا کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، میں جب جانا چاہتا ہوں تو وہ مجھے جانے نہیں دیتے، پیغمبر نے فرمایا ادھر آ میرے پاس بیٹھ جہاں پہ، تو جہاد کے لیے کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے ابھی اجر بتایا ہے میں چاہتا ہوں جہاد میں جاؤں، اللہ مجھے یہ اجر عطا کر دے۔ فرمایا یاد رکھ جہاد پہ جانے کی ضرورت نہیں، جا کے بوڑھے والدین کی خدمت کر، قسم بخدا میں اللہ کا حبیب ہو کے اس بات کا اعلان کرتا ہوں جو ایک رات محبت کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کرے اللہ اسے 1 سال کے جہاد سے زیادہ اجر عطا کرے۔ جہاد پہ جانے کی تیری ضرورت نہیں ہے۔ حکمت کے ساتھ مسائل کو پیغمبر حل کرتے ہیں۔ کل تک میں جہاں پہنچا تھا کہ جو اللہ نے شاہکار دنیا میں بھیجا ہے، جو شاہکار اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے بارے میں اب چند حکم ہمیں بھی دیے گئے۔ ایک کام تھا خدا کا، مکمل ہو گیا۔ ایک کام تھا پیغمبر خدا کا، کیا خیال ہے پیغمبر نے اپنے کام کو مکمل کیا ہے کہ نہیں؟ کسی کام میں کوئی کمی رکھی ہے؟ جو سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اپنا کام مکمل کر کے گئے ہیں ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اللہ کا کام بھی مکمل ہو گیا اور خدا کے حبیب کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ اب کچھ کام ہے آگے امت کے، کچھ امت کے ذمے کچھ کام لگے ہیں کہ امت کچھ کام کرے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ پہلا کام میں نے کل اشارے کیے تھے، اب تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں۔ پہلا کام یہ ہے کہ امت پیغمبر کے نام کا اکرام کرے، پیغمبر کے نام کا اکرام کرے، کوشش کرے کہ جب نام لے تو ساتھ کوئی نہ کوئی لقب، کوئی کنیت، کوئی نام ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ اختیار کرے۔ دوسری چیز یہ ہے
کہ جب پیغمبر خدا کا نام آئے تو امت پہ لازم ہے کہ وہ درود پڑھتی ہوئی نظر آئے. صلی اللہ علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ درود وہ عبادت ہے. خدا کہتا ہے میں اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجو. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ, اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی نبی پہ درود بھیجو. میں نے یہ پہلے منہ سے نکل گیا پڑھتے, میں نے کیوں اس کا جو ہے انکار کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہم تو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے, ہم اس طرح سے درود بھیجتے ہیں, تو اللہ جو درود بھیجتا ہے تو کیا وہ بھی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا مطلب کیا ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں کسی ذات سے کہ اے ہمارے اللہ رحمتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر. اچھا اللہ بھی اب یہی پڑھے اے میرے اللہ, اس کا مطلب ہے پھر اللہ کا بھی کوئی اللہ ہے؟ اللہ بھی یہی کہے کہ اے میرے اللہ رحمتیں نازل فرما, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بھی کوئی اللہ ہے. چلو پھر اللہ کے اللہ سے پوچھیں تو وہ بھی پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معصوم سے کسی نے پوچھا کہ جی جو خدا کہتا ہے کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں, میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں, اے صاحبان ایمان تم بھی درود میرے نبی پر بھیجو, تو اللہ کیسے درود بھیجتا ہے؟ فرمایا یاد رکھ کہ فرشتوں کا اور امت کا درود قولی ہے, زبان کے ذریعے سے ہے. فرشتوں کا درود بھی قولی ہے, دعا کرتے ہیں خدا سے. امت کا درود بھی قولی ہے, مگر اللہ کا درود قولی نہیں, اللہ کا درود فعلی ہے. فرشتے اور امت درود پڑھ کے اللہ سے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ ہمیشہ محمد و آل محمد پہ رحمتوں کا نزول کرتا رہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. امت کا درود یہ ہے کہ وہ زبان کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں, اور اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ ہمیشہ محمد و آل محمد پہ رحمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے. حکم ہے امت کو کہ درود بھیجو, اور جتنا زیادہ بھیجو گے اتنا زیادہ اجر زیادہ ہوگا. کوئی وقت مخصوص نہیں, صبح بھیجو تو بھی اجر ملتا ہے, شام کو بھیجو تو بھی اجر ملتا ہے, دور سے بھیجو تو بھی اجر ملتا ہے, قریب جا کے بھیجو تو بھی اجر ملتا ہے, مشرق میں بھیجو تو بھی اجر ملتا ہے, مغرب میں بھیجو تو بھی اجر ملتا ہے. ابھی بھی درود پڑھیں, درود دور سے پڑھیں نزدیک سے پڑھیں. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جو بندہ دور سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے, دور سے درود پڑھتا ہے تو اس درود کو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے مقرر کردہ فرشتے پیغمبر خدا کو اطلاع کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں عقیدت مند نے محبت کا اظہار کیا ہے, فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان پہ اگر کوئی بندہ سلام کرے تو یہ اس سے بہتر جواب دیتے ہیں, ان کو کوئی تحفہ دے تو یہ بہتر تحفہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کاش ہمارے خلوص کے ساتھ پڑھے ہوئے درود کو ایک دفعہ فرشتے ان کی بارگاہ میں لے جائیں, جب ہمارا ٹوٹا پھوٹا درود جائے گا مگر ادھر سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہمارے پاس آ جائے, جواب بڑا اچھا آئے گا. تو کاش کہ ہمارا خلوص کچھ بڑھ جائے. پیغمبر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دور سے پاکستان سے بیٹھ کے, ہندوستان میں بیٹھ کے, آسٹریلیا میں بیٹھ کے, جو بندہ دور سے درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمعتہ, فرماتے ہیں اور جو میری قبر پہ آ کے درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیا کرتا ہوں. جو قریب آ کے درود بھیجتا ہے تو اسے میں سنتا ہوں, اور دور سے فرشتے مجھ تک اس کی اطلاع اور اس درود کو پہنچا دیا کرتے ہیں. آتے ہیں نا فرشتے ان کے پاس,
فرشتے آتے ہیں. اور میرے بھائیو ایک مسئلہ پچھلے دنوں ٹی وی پہ چل رہا تھا تو میں اسی سے متعلقہ تھوڑی سی بات کر دوں کہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے چونکہ، اور بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں پھر ان کا کام جو ہے، میرا خیال ہے آج کل مولوی صاحبان کا کام کافروں کو مسلمان بنانا نہیں رہ گیا، مسلمانوں کو کافر بنانا رہ گیا. اور وہ چونکہ ہماری قوم کے بارے میں تو پھر سارے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، ثواب سمجھ کے کام کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، بہت بڑا مفتی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ شیعوں کے بارے میں کچھ غور کرنا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کے بعد ہمارے اماموں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں. آتے تھے نا فرشتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتے آتے تھے. میرے بھائیو فرشتے ہمارے پاس بھی آتے ہیں. وہ مولوی صاحب کو غلط فہمی ہو گئی ہے. کیا خیال ہے گھروں میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں نا. ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم ان کو دیکھتے نہیں. ہاں ایک فرشتے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آیا ہے، جب وہ آتا ہے تو پھر لے کر کچھ نہ کچھ جاتا ہے. تو وہ فرشتہ تو آتا ہے. وہ کہہ رہا تھا یہ جو بیان کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ائمہ کے پاس فرشتے آتے ہیں، تو یہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو ختم نبوت ہو گئی. میرے بھائیو مولوی صاحب کو اور مفتی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرشتے فقط نبیوں کے پاس نہیں آتے. قرآن گواہ ہے کہ بی بی مریم نبی بھی نہیں ہے اور فرشتہ آ کے گفتگو کر رہا ہے. اب یہ تو اپنی اپنی شان ہے کہ بی بی مریم کی جو شان تھی تو فرشتہ گفتگو کر رہا تھا. اب یہ ان کی اپنی شان ہے کہ فرشتے ان کے جھولے جھلانا بھی پسند کیا کرتے ہیں. فرشتے آ کے چکیاں پیسنا بھی پسند کرتے ہیں. یہ تو اپنا مرتبہ ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ پرانا ہے، یہ آج کا نہیں ہے مفتی صاحب کا مسئلہ. یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے کہ جناب شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے اماموں کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں جیسے پیغمبر کے پاس آتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام شیخ مفید نے اس روایت کو نقل کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک بندہ جو ہے وہ آیا، نام ہے اس کا کثیر نونامی. کثیر نونامی اس کا نام ہے. امام کے پاس جناب امام کے صحابی ہیں جابر جوفی، بڑے مشہور صحابی ہیں جابر جوفی. وہ کہتے ہیں میں ایک وفد کو لے کر 50 بندوں کا وفد لے کر امام سے ملاقات کے لیے گیا. یہ کوفہ کا رہنے والا، یہ بھی وہاں پہ پہنچا ہے. یہ ناصری اہل بیت سے بڑا بغض رکھتا ہے. کہنے لگا کہ ہم 50 بندے اپنی بات کر رہے تھے اور جی آگے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد باقر، آپ کا ایک چاہنے والا کوفہ میں ہے مغیرہ بن نعمان، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، کہ ہمارے امام کے پاس فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ یا امام انکار کریں گے یا امام اقرار کریں گے، دو ہی جواب ہو سکتے ہیں نا. اگر امام انکار کریں گے تو جا کے اس کو پکڑ دوں گا، کوفہ میں اسے ذلیل کروں گا کہ اتنا جھوٹا بندہ ہے، اس کو تو محمد باقر نے جھوٹا کہہ دیا، کوئی فرشتے نہیں آتے. یا انکار کریں گے یا اقرار کریں گے. اور اگر اقرار کریں گے تو جو تانے میں ابن نعمان کو دیتا ہوں اب محمد باقر کو دوں گا. کیا آپ یہ کیا جعلی قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں؟ تو اب فرشتہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آتا. اگر امام کے پاس آیا ہو تو نظر تو نہیں آتے ہیں، عمومی حالت تو یہ ہے. تو آپ کہنے لگا جی کہ وہ کہتا جی کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. شیخ مفید نے لکھا، فرماتے امام نے کہا کہ تو بیٹھا ہوا ہے، چند منٹ انتظار کر. تھوڑی دیر کے بعد امام نے اس کو دیکھ کے کہا کیا کثیر نونامی مجھے بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا جی گندم بیچتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ حجت خدا کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو کیا کام کرتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ میں تو گندم بیچتا ہوں. فرمایا حجت خدا کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا نہیں گندم بیچتا ہوں، کبھی کبھی میں جو بھی بیچتا ہوں. امام فرماتے ہیں پھر جھوٹ بول رہا ہے. امام فرماتے ہیں یاد رکھ، نہ تو گندم بیچتا ہے نہ تو جو بیچتا ہے، تو کھجور بیچتا ہے. اب پریشان ہوا کہ میں تو کوفے کا رہنے والا ہوں، پہلی ملاقات کر رہا ہوں. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو گندم بیچتا ہے نہ تو جو بیچتا ہے، تو کھجور بیچتا ہے. کہنے لگا جی آپ کو کس نے بتایا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ تیرے ساتھ ساتھ کوفے کا فرشتہ آیا ہے، وہ ابھی بیٹھ کے مجھے بتا رہا.
اور پھر امام نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں یاد رکھ، پتہ نہیں تجھے شک ہو کہ یقین ہو، میں دنیا کو ایک نشانی دیتا ہوں. جناب جعفر جوفی جو ہے، جابر جوفی بیان کرتے ہیں کہ میں دنیا کو ایک نشانی بیان کرتا ہوں کہ جب تو مرے گا نا تو تو پاگل ہو کے دنیا سے اٹھے گا. تو شک کرتا ہے اہل بیت میں، پاگل ہو کے اٹھے گا. وہ جناب جعفر جوفی کہتے ہیں، جابر جوفی کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں کوفہ میں گیا. جب میں کوفہ میں گیا تو میرے آگے آگے ایک جنازہ چل رہا تھا. لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے، قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ایک بوڑھی اماں بولی، اس نے کہا یہ کثیر نونامی ہے، اور بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا، 3 دن پہلے پاگل ہوا ہے اور آج دنیا سے چل بسا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان ہستیوں کے اور ختمی مرتبت کے نام کا اکرام کرنا واجب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان ہستیوں کی ذات کا اکرام کرنا ہے کہ جو یہ ارشاد فرمائے، جو پیغمبر خدا ارشاد فرمائے اس کو بھی تسلیم کرنا لازم ہے. پیغمبر خدا کی ذات کا حیا کرنا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کے. جو پیغمبر خدا جو ہے وہ ارشاد فرمائے تو اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے. ان کی ذات کا بھی شرم و حیا کرنا ہے. آج بھی شرم و حیا کرنا ہے، اور ان کے دور میں بھی لازم تھا کہ شرم و حیا کیا جائے. اور یاد رکھیں کہ آج بھی حیا والے بھی موجود ہیں اور بے حیا بھی موجود ہیں، اور اس دور میں بھی موجود تھے. کچھ پیغمبر کا حیا کرتے تھے، کچھ ان کی ذات کا حیا نہیں کرتے تھے. اس دور میں بھی موجود تھے. اگر میرے بھائیوں، اگر اس دور میں بھی ساری قسم کے لوگ نہ ہوتے تو پھر درجے سب کے برابر ہوتے. کبھی ان بھائیوں سے پوچھیں، آپ ان بھائیوں سے پوچھیں کہ صحابہ کے آپ درجے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی. شعر تو بنا لیتے ہیں کہ سارے برابر، سارے نہیں برابر. تو آپ درجے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی درجے ہیں. کیا درجے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سب سے بلند جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں. اچھا جناب اس کے بعد جناب عشرہ مبشرہ ہیں. اچھا اس کے بعد جناب بدری ہیں. اس کے بعد احد والے ہیں. اس کے بعد پھر باقی جنگوں والے. اور اس کے بعد جو ہیں وہ جو سب سے آخری درجہ ہے وہ ہیں جو پیغمبر کی تلوار کو دیکھ کے فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے. یہ ہمارے بھائی تقسیم بندی کرتے ہیں. تو لہٰذا اس دور میں بھی لوگ موجود تھے کئی قسم کے پیغمبر کی بات کو مانتے. ایک انصاری ہے، اس نے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ اپنی زمین جو ہے وہ تقسیم کی. پرانی ہوتی ہے نا زمین مشترکہ کھاتا ہوتا ہے. اب جب زمین تقسیم کی تو اس کے بعد انہوں نے گھر بنا لیے. جب زمین تقسیم کی ہے تو ایک انصاری کے حصے میں زمین آئی، مگر اس کا ایک درخت دوسرے کی زمین میں آ گیا. زمین دوسرے کے حصے میں آئی مگر اس پہ جو درخت لگا ہے یہ دوسرے انصاری نے لگایا ہے. وہاں پہ گھر بن گئے. اب اس نے کہا کہ بھائی یہ زمین تو تیری ہے مگر درخت میرا ہے. تو لہٰذا اب یہ طے ہوا کہ ایسے کریں گے کہ جب بھی پھل پکے گا تو میں آ کے اپنا پھل اتار لیا کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جب پھل پکتا ہے تو نہ گھر پہ آ کے دستک دیتا ہے اور نہ اطلاع دیتا ہے. گھر میں داخل ہو گیا. ایک دن آیا، دوسرے دن مستورات نے دوسرے کو بتایا کہ وہ تو دروازے پہ دستک ہی نہیں دیتا. اس نے اس کو روکا کہ بھائی ایسے نہ کر، اگر تو پھل اتارنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو دستک دے، اطلاع دے، مستورات پردہ کر لیں، اندر کمرے میں چلی جائیں. اس نے کہا جی کہ اب اپنا پھل اتارنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں دستک دیتا. اب جھگڑے کی جب کیفیت پیدا ہوئی تو دوسرا انصاری پیغمبر کے پاس آیا. پیغمبر کا حیا کرنا، آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ وہ میرا رشتہ دار ہے، اب زمین تقسیم کیا، اس کا درخت آ گیا، تو وہ جب پھل اتارنے کے لیے آتا ہے تو وہ پھل کو جب اتارنے کے لیے آتا ہے تو دستک نہیں دیتا. میری بچیاں ہیں، میری بیوی ہے، تو لہٰذا پردہ جو ہے وہ نہیں رہتا. تو میں نے اس کو سمجھایا ہے، بلکہ میں نے پیشکش کی کہ تو پیسے لے لے، درخت مجھے دے دے. مانتا بھی نہیں، نہ درخت بیچتا ہے اور نہ پردے کا احساس کرتا ہے. پیغمبر خدا نے کہا اسے بلا کے لاؤ. آیا. پیغمبر نے کہا کہ اپنا درخت اس کو بیچ دے، پیسے میں تمہیں لے دیتا ہوں. کہنے لگا نہیں جی نہیں، میں نے نہیں بیچنا. پیغمبر خدا نے کہا اچھا اسے نہیں بیچتا تو تو ایسا کر کہ مجھے بیچ دے،
میں اس کے بدلے میں تجھے ایک دنیا میں درخت عطا کرتا ہوں، مجھے دے دے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں، میں نے نہیں دینا، وہی اسی کا تو سب سے مزے کا پھل ہے، تو میرے بچے کھاتے ہیں، میں وہ نہیں دے سکتا۔ جب دنیا کے درخت کی بات ہوئی، پیغمبر نے دیکھ کے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اچھا اگر نہیں نہ دیتا تو میں اللہ کا حبیب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں وہ درخت مجھے دے دے، میں تجھے جنت میں ایک میوہ دار درخت عطا کرتا ہوں۔ وہ درخت مجھے دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں ایک میوہ دار درخت تمہیں عطا کرتا ہوں۔ کہنے لگا جی میں نہیں دیتا۔ پیغمبر نے دیکھا، پیغمبر نے دیکھ کے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر ایک درخت کم ہے، وہ درخت مجھے دے دے، مصطفیٰ تجھے جنت کا ایک پورا باغ عطا کرتا ہے۔ سرداری فقط نام کی نہیں ہے، عمل میں بھی سرداری نظر آتی ہے۔ جس کو چاہے بے دخل کر دیں، جس کو چاہے عطا کر دیں۔ میں تجھے ایک باغ عطا کرتا ہوں، یہ تو یقین کی بات ہے۔ پیغمبر کی گفتگو پہ کہنے لگا میں نہیں دیتا۔ اب پیغمبر خدا نے دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں دیتا، کیا کروں؟ نکلا ہے پیغمبر کی بارگاہ سے، ایک صحابی انصاری بیٹھا ہے، نام ہے ابن دخدا، مالدار بندہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ پیغمبر نے اسے کہا ہے کہ میں تمہیں باغ دیتا ہوں، بے حیا نے پیغمبر کا حیا نہیں کیا۔ اس کو پتہ چل گیا، وہ کہنے لگا دل میں سوچتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے نا، وہ کائنات کی رحمت ہے، اس سے درخت لینا سید الابرار کا کام نہیں، کسی دنیا دار کا کام ہے، اس کے ساتھ آپ گفتگو دنیا داری والی ہوگی۔ اب آیا وہ ابن دخدا، اب اس کو روکا، کہنے لگا یار پیغمبر نے تمہیں درخت کا کہا، تم نے دیا نہیں۔ کہنے لگا جی کیوں دوں؟ ابن دخدا دیکھ کے کہتا ہے اچھا اگر پیغمبر نے تمہیں باغ کہا تھا نہیں، وہ فلاں محلے میں میرا کھجوروں کا باغ کھڑا ہے، تیار ہے بالکل، اس کو کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا بڑا اچھا باغ ہے۔ کہنے لگا مجھے درخت دے دے، میں تجھے دنیا کا وہ باغ دیتا ہوں۔ کہنے لگا سودا پکا، چل میں تجھے رسید لکھ دیتا ہوں۔ اب اس نے اپنے باغ کی رسید لکھی، اس نے اپنے درخت کی رسید لکھی۔ اب یہ ابن دخدا پیغمبر کے پاس آ گیا، پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے پیغمبر کے پاس بیٹھا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے اسے درخت مانگا تھا، کہاں مانگا تھا؟ اس نے نہیں دیا۔ یا رسول اللہ میں اس کے پاس گیا ہوں، پورا باغ دیا، وہ درخت میں نے لے لیا ہے۔ یا رسول اللہ دنیا کی نظر میں اس درخت کا مالک میں ہوں، مگر میری نظر میں اس درخت کے بھی آپ مالک ہیں، میرے بھی آپ مالک ہیں۔ جسے چاہے درخت عطا کر دیں، جس کی غلامی میں دینا چاہیں، میں مصطفیٰ کی بات پہ اعتراض نہیں کرتا۔ پیغمبر خدا نے دیکھا، مسکرائے ہے پیغمبر، کہا ابن دخدا تو نے بڑا اچھا کام کیا، بلاؤ اس انصاری کو۔ آیا، رسید دی، بھائی یہ درخت تیرا ہے، آج سے وہ تیرے گھر میں نہیں آئے گا، اللہ اس کو اجر عطا کرے۔ آپ پیغمبر نے دے دیا، روایت کر دیا، پیغمبر خاموش ہوئے۔ ابن دخدا بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک درخت دے دو تو جنت کا باغ عطا کروں گا۔ اس کو آپ نے کہا تھا کہ درخت مجھے دے دے، میں تجھے جنت کا پورا باغ عطا کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ یہ کرم مجھ پہ بھی ہو سکتا ہے؟ درخت میں نے دے دیا، وہ جنت کا باغ مجھے مل سکتا ہے؟ دیکھ کے کہا وہ دنیا دار تھا ابن دخدا، اس کو میں نے کہا تھا کہ اس ایک درخت کے بدلے میں جنت کا ایک باغ عطا کروں گا، مگر تو وہ ہے جس نے سیدہ کے بابا کا شرم و حیا کیا ہے، میری ذات کا حیا کیا ہے۔ اب اللہ کا حبیب تجھ سے وعدہ کرتا ہے میں تجھے ایک درخت کے بدلے میں ایک باغ نہیں کتنے باغ عطا کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو نے اللہ کے حبیب کا شرم و حیا کیا ہے، میں تجھے کتنے باغ عطا کروں گا۔ بس میرے بھائیوں کہ ایک پیغمبر کی ذات کا حیا کرنا، باقی بعد میں کل بیان کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ پیغمبر کی آل کا شرم و حیا کرنا۔ اس امت نے نہ پیغمبر کا حیا کیا ہے، نہ ان کی آل کا حیا کیا ہے۔ بس میرے بھائیوں روایات کہتی ہیں کہ مولا حسین سے مدینہ بھی چھڑوا دیا، اور مولا حسین کو امت کی وجہ سے مکہ بھی چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ اور مولا حسین جب مکہ کو چھوڑ کے چلے ہیں نا، تو جو چند محبت کرنے والے تھے، جب مولا حسین نے اپنے حرام کو کھولا ہے، جب حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اس کے بعد مولا مکہ کو چھوڑ کے چلے ہیں، تو روایت کہتی ہے کہ جو چند چاہنے والے تھے
وہ بھی مولا کے ساتھ چل پڑے ہیں. انہوں نے بھی حج نہیں کیا, مولا کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں. ایک پیغمبر کے محب ہیں, پیغمبر کا بوڑھا صحابی ہے, نام ہے سال ابن سال سعدی. یہ پیغمبر کا بڑا محبت والا صحابی ہے, لیکن ضعیفی کا سن ہے, 75-80 سال کا سن ہے, بوڑھا صحابی ہے. روایت کہتی ہے جب اس نے سنا, اس کو پتہ نہیں چلا, اپنے ذوف کی وجہ سے سماعت بھی کمزور, نگاہ بھی کمزور, پتہ نہیں چلا کہ زہرا کا لال حج کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. بس عزادارو روایت کہتی ہے کہ زہرا کا لال چلا گیا اور یہ بوڑھا صحابی حج کرتا رہا ہے, اور حج کرنے کے بعد پھر سوچتا ہے کہ بیت اللہ کی زیارت تو میں نے کر لی, اب مجھے چاہیے کہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے جاؤں, اس لیے کہ وہ بھی تو ہمارا قبلہ ہے, اس کی زیارت کے لیے جاؤں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ بوڑھا صحابی حج کرنے کے بعد, بیت اللہ کی زیارت کرنے کے بعد, بیت المقدس کی زیارت کرنے کے بعد جب شام میں واپس آیا ہے تو روایت کہتی ہے کہ سال کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ جشن منا رہے ہیں, زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, باجے بج رہے ہیں. ایک دفعہ پریشان ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی خوشی کا کوئی دن نہیں, شام والے خوشیاں کیوں منا رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ وہاں پہ ایک اور شخص کھڑا تھا, سر کو جھکا کے مغموم حالت میں. یہ بوڑھے صحابی نے پوچھا کہ مجھے بتا تو صحیح, یہ شام والے خوشیاں کس بات کی کر رہے ہیں. اس نے دیکھ کے کہا کہ تو کون ہے, پہلے تعارف کرا. کہا میں پیغمبر کا بوڑھا صحابی سال ہوں. اس نے کہا کہ اگر تو پیغمبر کا بوڑھا صحابی ہے, اگر اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے, وہ تیرا درجہ بڑا بلند ہے. بس اتنا کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کر کہ زمین پھٹ جائے, آسمان گر جائے, اور جو منظر یہ بدماش دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ منظر نہ دیکھ سکے. سال نے کہا وہ مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا. کہا سال تجھے نہیں پتا کہ کربلا میں زہرا کا لال ذبح کر دیا گیا ہے, اور زہرا کے لال کو ذبح کر دیا, اور آج زہرا جائیوں کو ہاتھوں میں رسیاں پہنا کر قیدی بنا کر شام میں لایا جا رہا ہے. بس عزادارو سال کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ غش کر گیا, رونے لگ پڑا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. وہ ان بدبختوں نے, وہ کلمہ پڑھنے والوں نے وہ پیغمبر کی آل کو ذبح کر دیا ہے. اس کے بعد روتا رہا اور کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا وہ مجھے بتا تو صحیح, وہ میری آقا زادیاں کس دروازے سے داخل کی جائیں گی. اس نے اشارہ کیا سال باب الساعات کی طرف چلا جا, وہاں سے آقا زادیاں آئیں گی. اب عزادارو سال کہتا ہے جب میں وہاں پہنچا تو منظر پہلے سے بھی عجیب تھا. ڈول بج رہے تھے, وہ باجے بج رہے تھے, اور کچھ بے غیرت شراب کے جام لے کر ہاتھوں میں کھڑے تھے. بس عزادارو سال کہتا ہے کہ ضبط کر کے روتا رہا کہ کسی بدماش کو پتہ نہ چلے میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں. کہتا ہے اتنے میں دیکھا کہ دروازے سے کچھ نیزے داخل ہونا شروع ہوئے ہیں, نیزے آ رہے ہیں. اور وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ ہر جب داخل ہوئے تو نیچے نیزہ تھا, اور ہر نیزے کے اوپر کسی نہ کسی شہید کا سر لگا ہوا تھا, انی پہ کسی شہید کا سر ہوتا تھا. وہ کہتا ہے ایک ایک سر کو میں دیکھتا گیا اور پہچاننے کی کوشش کرتا رہا. اور سال چونکہ پیغمبر کا بوڑھا صحابی تھا, عزادارو ایک سر کو دیکھا, سال کہتا ہے میں ضبط نہ کر سکا کس کا سر تھا. ہم شکل پیغمبر وہ علی اکبر کا سر تھا. وہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا وہ مجھے یوں لگا وہ کسی بدبخت نے اللہ کے نبی کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کر دیا ہے. وہ یہ کیسے کلمہ گو ہے وہ جو پیغمبر کی شبیہ کا شرم و حیا نہیں کرتے. بس عزادارو سال کہتا ہے کہ جب نیزے داخل ہو گئے تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب کچھ اونٹوں نے داخل ہونا شروع کر دیا ہے. اب جو دیکھا تو ہر اونٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی مستور بیٹھی ہے. بس عزادارو سال کہتا ہے کہ میں کسی کے قریب نہیں گیا, میں نے ایک بچی کو دیکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ بیٹھی تھی, اور بچی بڑی تکلیف میں تھی, اونٹ پہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا. سال کہتا میں آگے بڑھا, اور آگے بڑھ کے میں نے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے بتا تو صحیح بچی تیرا میرے مولا کے ساتھ رشتہ کیا ہے, تو میرے مولا کی لگتی کیا ہے. لیکن بچی بڑی معرفت تھی, بڑی معرفت والی بچی تھی. دیکھ کے کہتی ہے کہ مجھے پہلے اپنا تعارف کرا, تو کون ہے جو شام کے نجس ماحول میں وہ ہمیں سلام کر رہا ہے. ہمیں کربلا سے لے کر شام تک وہ کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا. کوئی پتھر مارتا ہے,
बस हजारों साल कहता है मैंने तारुफ कराया कि मैं पैगंबर का बूढ़ा साहबी साल हूँ। तब बच्ची ने तारुफ कराया क्या, अना सकीना तो बिन्तुल हुसैन, ओ मैं हुसैन की छोटी बेटी सकीना हूँ। बस साल ने दस्ते अदब को जोड़ दिया। आखिरी जुमला साल कहता है मुझे बता तो सही, ओ मेरी आका ज़ादी मुझे बता तो सही, ये आपका गुलाम आपकी कोई खिदमत कर सकता है? देख के कहा हाँ साल अगर कर सकता है ना तो उस शिमर को कुछ पैसे दे दे और उसको कह कि मेरे बाबा के सर वाला नेज़ा हमसे दूर ले जाए, हमसे दूर ले जाए। साल कहता है मैं समझ ना सका। मैंने कहा ओ मेरी आका ज़ादी तू तो अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत करती है, क्यों अपने बाबा के सर वाले नेज़े को दूर करती है? हाँ साल तू जानता नहीं मेरी पुफियाँ कितनी शरीफ है, और मेरी कायनात से बढ़कर शरीफ पुफियाँ हैं। साल इनसे क्या है कि नेज़े को दूर ले जाए, ये बदमाश और मेरे बाबा के सर का नज़ारा करें, ज़ैनब व कुलसूम के नंगे सरों पे कोई निगाह न करे। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल मुनक़लिबीन इन्ना लिल्लाहि